پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں. کراچی میں ہومیوپیتھک دوا بنانے والی کمپنی غیر قانونی طور پر ایلوپیتھک ادویہ بناتے ہوئے پکڑی گئی. ڈریپ نے ناز فارما کی شوگر اور جوڑوں کے درد کی دواؤں کو نقصان دہ قرار دے کر اسٹاک مارکیٹ سے اٹھانے کا حکم دے دیا. پاکستان میں خواتین کی سگریٹ نوشی کے اعداد و شمار غلط. الخدمت کے تحت میڈیکیشن سیفٹی پر آگاہی پروگرام کا انعقاد. شرکا کا مہمان خصوصی ڈاکٹر طارق منصور کے ہمراہ. گروپ فوٹو اسکرین پر ملاحظہ کریں. بیرون ملک جانے والے مسافروں کے لیے نادرا کی جانب سے پولیو ویکسینیشن کارڈ لازمی چیک کرانے کا نیا انتظامی حکم تمام ایئرپورٹس پر نافذ. سندھ سروسز ہسپتال کراچی کی بدعنوان انتظامیہ نے کرپشن جاری رکھنے کے لیے خاتون فارماسسٹ کو بھی نہ بخشا. سول ہسپتال کراچی کے ڈائریکٹر فائنانس ڈاکٹر خالد بخاری کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئے. تفصیل آگے چل کر سراج الدین امجدی کی رپورٹ میں. اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں. بغیر ڈاکٹرز کے مشورے کی دوا استعمال کرنے والے مریض ہوشیار ہو جائیں. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان ڈریپ نے کراچی کی ہومیوپیتھک دوا بنانے والی کمپنی ناز فارما کی جانب سے غیر قانونی طور پر ایلوپیتھک کی دوا شوگر اور جوڑوں کے دوا کو نقصان دہ قرار دیتے ہوئے ڈرگ حکام کو مذکورہ دواؤں کے اسٹاک کو فوری طور پر مارکیٹ سے اٹھا کر بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے. روزنامہ امت کے رپورٹر عمران خان کے مطابق آڈٹ رپورٹ میں معاملہ کھلنے پر غافل افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی کر دی گئی ہے. پاکستان میں خواتین کی سگریٹ نوشی کے حوالے سے پاکستان ٹوبیکو بورڈ سے منسوب اعداد و شمار کو غلط قرار دیتے ہوئے پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے ترجمان نے 72% ڈیٹا کو بہت پرانا قرار دے دیا ہے. ایل ڈی این میں پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری کونسل کی تفصیلی خبر نشر ہونے کے بعد قائمہ کمیٹی صحت کی سفارش پر قائم ایف آئی اے کی پرانی تحقیقاتی ٹیم کو ہٹا کر نئی تحقیقاتی ٹیم کو مقرر کیا گیا ہے، جس کے بعد نرسنگ مافیا نے نرسوں کی مختلف غیر رجسٹرڈ تنظیموں کی مالی مدد کے ذریعے نرس کو عزت دو کے پرانے نعرے کے ساتھ تحقیقاتی کارروائی کو احتجاجی مظاہروں کے ذریعے ممکنہ گرفتاریوں کے معاملے کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ احتجاجی مہم کی قیادت سابقہ خلاف قانون کونسل کی رجسٹرار فوزیہ مشتاق اور خلاف قانون اسسٹنٹ ڈائریکٹر یاسمین آزاد مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں، جنہوں نے ماضی قریب میں زر کے زور پر سرپرائز وزٹ کے ذریعے جن نجی نرسنگ اسکولوں کو اسٹاپ انڈیکیشن کے لیٹر جاری کیے تھے. مذکورہ خواتین نے کونسل کے اجلاس کے بغیر ہی اسکولوں کو بحال کر دیا تھا. اب آپ سراج الدین امجدی کی سندھ سروسز ہسپتال میں جاری بدعنوانیوں کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی رپورٹ. سندھ سروسز ہسپتال کراچی کے خود ساختہ اکاؤنٹ اسسٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی نے سابق سول سرجن شریف النفس ڈاکٹر عاشق علی شیخ کو ٹھکانے لگانے کے بعد اب موجودہ سول سرجن ڈاکٹر خالد شیخ کے ہاتھوں شاید خود ڈسے جانے والے ہیں یا ان کو ڈسنے والے ہیں. یہ تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا. تاہم ہسپتال کے اسٹور کے ذمہ دار ذرائع کے مطابق ہسپتال کی 2 رکنی بدعنوان ٹرائکا نے کرپشن کا حصہ نہ بننے پر خاموشی سے ہسپتال کی خاتون فارماسسٹ فوزیہ شیرازی کو جبری چھٹیوں پر 11 جولائی سے بھیج دیا گیا ہے، جو تاحال ڈیوٹی کے اوپر نہیں ہے. بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ مطلوبہ بدعنوانی کا حصہ بننے کے لیے 2 ٹوک طور پر معذرت کر چکی تھی، اور ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری کے قریبی ذرائع کے مطابق ڈاکٹر خالد بخاری سرکاری ملازمین کے ہسپتال کے بجٹ کو چٹ کرنے کے بعد اب سول ہسپتال کراچی کے گہرے مالی سمندر میں غوطہ لگانے کے لیے بہت ہی بے چین اور بے تاب ہیں.
لیکن سول اسپتال میں فائنانس ڈائریکٹر زین العابدین ان کے لیے ڈراؤنا خواب بنے ہوئے ہیں، اور عاشور کے روز اپنا یوم عاشور کا ناکام طبی کیمپ چھوڑ کر ڈاکٹر خالد بخاری ڈاکٹر گریش کے سول اسپتال کے کیمپ میں جا پہنچے۔ سروسز ہسپتال کے 2 روزہ روایتی طبی کیمپ اور 10 روزہ پانی کی سبیل کے بجائے اس سال صرف 1 روزہ نمائشی عاشورہ طبی کیمپ بغیر کسی عزادار کو طبی امداد کی فراہمی کے بغیر ہی 50,000 روپے کے اخراجات کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی سرکاری اسپتال کا ملازم جعلی صحافی بن کر اپنے موبائل فون سے کیمپ کی مختلف زاویوں سے تصاویر وغیرہ بنا کر ڈاکٹر خالد بخاری کو بتاتا رہا کہ پورے ایم اے جناح روڈ پر لگے طبی کیمپوں کا آپ کے کیمپ سے کوئی مقابلہ نہیں، اور چیف منسٹر نے بھی گزرتے ہوئے آپ ہی کی کیمپ کو بڑی توجہ سے دیکھا ہے، اور اسی دوران کیمپ کے عقب سے چور چور کے نعرے بھی لگ رہے تھے، جنہیں سن کر ڈاکٹر خالد بخاری تلملا تو رہے تھے، لیکن اپنے وڈیرے یوسفانی کی غیر حاضری کو بھی بہت محسوس کر رہے تھے۔ جعلی صحافی نے 1,500 روپے وصول کرنے کے لیے ان سے کہا کہ سر، کل یہ میں میٹرو ٹی وی میں چلوانے کے ساتھ ساتھ 3-4 اچھے اخباروں میں بھی خبر تصویر لگا دوں گا، لیکن ڈاکٹر خالد بخاری نے اسے چھپوا کر اپنے دفتر میں آنے کی ہدایت دے کر کیمپ میں موجود اپنے پرائیویٹ ملازمین کے ہمراہ سول اسپتال کے عاشور کیمپ پر ڈاکٹر گریش کے پاس جا پہنچے، جہاں ان کی اہم میٹنگ ڈاکٹر گریش سے ان کے دفتر میں ہوئی، جو آج سے 5 روز کے بعد مدت ملازمت مکمل کر کے گھر چلے جائیں گے۔ لیکن ڈاکٹر گریش مسیحا سے زیادہ روایتی بنیے ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر خالد بخاری کی جانب سے ڈائریکٹر فائنانس زین العابدین کے بارے میں خدشات کا سن کر انہیں مشورہ دیا کہ سائیں فضل اللہ پیجوہو کی بات کو آپ مان لو، ڈائریکٹر کو آپ کی گود میں بیٹھانا میرا کام ہے۔ آپ مجھے دیکھو کہ کتنی مخالفت کے باوجود میرا کوئی بال بیکا نہیں کر سکا، اور نیا بجٹ بھی مجھے ہی ملا ہے۔ سوچو نہیں، فیصلہ کرو۔ جس پر ڈاکٹر خالد بخاری ڈاکٹر گریش کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے ان کو جواب دیا کہ میں جلدی آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کروں گا، اور یہ کہہ کر ان سے ہاتھ ملا کر رخصت ہوئے۔ اب آج کی خصوصی رپورٹ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ وہاب اللہ یوسفانی کے زر کی جھلکیوں پر جھلک جھلک کر ڈاکٹر خالد بخاری نے بلا سوچے سمجھے ہسپتال میں حکومتی جماعت کی ذیلی تنظیم آل سندھ پیپلز پیرا میڈیکل کے ورکرز اور عہدیداروں اور کارکنوں کو جس بے رحمی اور چنگیزیت کے ساتھ انہیں انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا ہے، اس کی تمام تر تفصیلی رپورٹ صوبائی صدر سلیمان میمن کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی جنرل سیکریٹری اور سینیٹر وقار مہدی کو مل چکی ہے۔ یوسفانی اور خالد بخاری کی بدعنوانی اور لاقانونیت کی غضبناک داستان انشاءاللہ زندگی رہی تو کل میں مزید پیش کروں گا، لیکن جانے سے پہلے آپ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں: جو بھی کہنا ہے کہو پھر ان کہا رہ جائے گا، جو بھی کہنا ہے کہو پھر ان کہا رہ جائے گا، قربتوں کے درمیان بھی فاصلہ رہ جائے گا۔ وہاب اللہ یوسفانی اور ڈاکٹر خالد بخاری کو صحافت کے اعلیٰ اصولوں کے مطابق ان کے نقطۂ نظر کو پیش کرنے کے لیے ایل ڈی این کا یہ پلیٹ فارم بغیر کسی مالی فیصد کے ہمہ وقت ان کے لیے حاضر ہے۔ یہ ان کا حق ہے جسے پیش کرنا ہمارا فرض ہے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔